محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ المائدہ کی دوسری آیت اور سورۃ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رہنمائی لینے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا. یہ جو 3 الفاظ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے ہیں، بعض مفسرین کے مطابق یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے، یعنی سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو 3 بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں: ہم نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا. یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی اختلافات مذاہب کے بارے میں، مسالک کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، شرعی اعتبار سے جتنے بھی لوگوں نے مختلف قسم کے اپنی بنیادیں بنا رکھی ہیں، ان تمام باتوں کا حل اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اور اگر میں یہ عرض کروں کہ قیامت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے سے پہلے اور قیامت تک، آپ کے تشریف لانے سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور مذاہب، شریعتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل فرمائیں، اور اس کے بعد تو اسلام نازل ہو چکا، اب قیامت تک کوئی دوسری شریعت تو نہیں آئے گی، لیکن اختلافات کا لوگ شکار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے لے کر قیامت تک کے تمام اختلافات کا حل اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرما دیا، جو یقیناً میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، اعزاز ہے، اور ہمیں اس کو اعزاز سمجھ کر دین اسلام کے ساتھ، خالص دین اسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے.
جیسے اللہ رب العزت نے اس میں تکمیل دین کی بات ارشاد فرمائی ہے، آج ہم نے دین پورا کر دیا، یہ بڑی ذو معنی بات ہے، گھنٹوں اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، بہت کچھ اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے۔ ایسے جامع الفاظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین کو پورا کر دیا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی نیا دین دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی مہر ہے۔ آج کے بعد کوئی دوسری شریعت قیامت تک دوسری نازل نہیں ہوگی۔ اور اس کا ایک پہلو یہ ہے جس کی طرف بطور خاص اشارہ کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جو کہ انتہائی اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ آج کے بعد اس دین کے اندر ایک ذرے کے برابر کوئی نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے پورے کا پورا مکمل دین کر کے تمہارے اوپر نازل کر دیا۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص بعد میں آ کر کسی چیز کو حرام قرار دے، حلال قرار دے، اس کو ثواب قرار دے، اس کو جائز قرار دے، اس کو شرعی اعتبار سے اچھا قرار دینے کی کوشش کرے۔ جو اللہ نے اچھا قرار دے دیا، جو اللہ رب العزت نے جس کو جائز قرار دے دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے باعث ثواب قرار دے دیا، جس کو اللہ نے فرض، واجب، حلال یا اس کے برعکس حرام قرار دے دیا، ناپسندیدہ قرار دے دیا، یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ بات پوری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی نئی بات دین نہیں بن سکتی۔ اس بات کے بہت سے پہلو اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظ میں جو بات ارشاد فرمائی، وہ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا فرما دیا۔ اور یہاں اللہ نے کون سی نعمت کی بات کی ہے؟ دین اسلام کی نعمت کی بات کی ہے، شریعت کی نعمت کی بات کی ہے۔ شریعت کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ اور اگلے الفاظ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا ہے۔ آج کے بعد اگر اس سے پہلے کوئی شخص کسی بھی دین کے اوپر تھا، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھا، وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، کوئی بھی شخص اس سے پہلے کسی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع اور ان کا امتی تھا، اس آیت کے نزول کے بعد ان تمام لوگوں کو بھی جان لینا چاہیے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سب کو بھی جان لینا چاہیے جن کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور ان سب کو بھی جان لینا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی کتاب کا حقدار ٹھہرایا تھا، اہل کتاب بنایا تھا، ان تمام لوگوں کو جان لینا چاہیے، ان تمام لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جن کی طرف کوئی نبی آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ آسانی کے ساتھ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ پوری دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ اسلام کے نزول کے بعد عیسائیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عیسائیت بطور عیسائیت کے سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ انہوں نے بہت سی اس میں تحریفات کر دی ہیں، بدل دیا ہے۔ اگر وہ نہ بھی بدلا ہو، پوری کی پوری عیسائیت انہی کتابوں کے ساتھ آج ان کے پاس موجود ہو جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی ہے، اس کے باوجود قرآن مجید کی اس آیت کے نزول کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ پوری کی پوری یہودیت تورات اپنے
تمام تر اسباق کے ساتھ موجود ہو، اپنی پوری شریعت کے ساتھ وہ موجود ہو، اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہو، جبکہ نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ بھری پڑی ہے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو اپنی کتاب کے اندر تحریف کی ہے، اللہ نے فرمایا انہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ اگر نہیں بھی بدلا ہوتا تو اس کے باوجود بھی اس آیت کے نزول کے بعد پوری یہودیت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اب کسی مسلمان کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید یہودیت کے اندر بڑے اچھے اچھے اصول بیان کیے گئے ہوں، ہمیں ان کو اپنا لینا چاہیے۔ عیسائیت کے اندر بڑی اچھی اچھی کوئی باتیں بیان کی گئی ہوں، ہمیں ان کو اپنا لینا چاہیے۔ زبور کے اندر کوئی بڑی اچھی اچھی باتیں نصیحتیں ہمیں ان کو اپنا لینا چاہیے، جن کو ہماری شریعت نے، شریعت اسلام نے، دین اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت ڈکلیئر کر دیا ہے، دین قرار دے دیا ہے۔ وہ بات عیسائیت، یہودیت، تورات، انجیل، زبور کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے وہ سر آنکھوں پہ ہے، ہمارے لیے وہ شریعت ہے، ہمارے لیے وہ دین ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم اس کو شریعت سمجھ کر عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر عمل کریں گے۔ وہ پرانی کتابوں سے، تورات، زبور اور انجیل سے میچ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو۔ یہ کون سی کتابوں کی میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے؟ جو کتابیں اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں۔ بات آگے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کوشش کر کے، تاکہ بات کی صحیح سے وضاحت ہو جائے۔ ایک پوائنٹ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی اسلام کے آنے کے بعد کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی، چونکہ اللہ نے خود ان کو منسوخ فرما دیا ہے، اس کے بعد کسی امام کے قول کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ کسی شخص کی لکھی ہوئی کسی کتاب کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کسی تنظیم کی لکھی ہوئی کتاب، کسی مسلک کی لکھی ہوئی کتاب، قرآن چھوڑ دیجئے، حدیث چھوڑ دیجئے، فلاں کتاب میں بڑے اچھے اچھے فضائل بیان کیے گئے، وہ لے لیجئے۔ کیا اللہ سے زیادہ بہتر کوئی فضائل بتا سکتا ہے؟ کیا اللہ سے زیادہ بہتر مسائل کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو شریعت ڈکلیئر کرنے کا قرار اختیار عطا فرمایا ہے، وہ ہستیاں کون ہیں؟ انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام، اللہ کے نبیوں کی ہستیاں ہیں، جن کو اللہ نے کسی بھی بات کو شریعت ڈکلیئر کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی کی بات معتبر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہو سکتی ہے، یا اللہ کے انبیاء کی علیہم صلوات اللہ وسلام، ان کی بات معتبر ہو سکتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کے نبیوں کو دی جانے والی کتابیں اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دی ہیں، تو پھر اللہ کے نازل کردہ دین اسلام کے بعد کسی دوسری کتاب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کسی قصے کہانی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ ہمیں پھر اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی معاملے میں، کسی مسئلہ میں عمل کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے قصہ کیا ہے، اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے، اور اس کے کوئی سورسز نہ ہوں، کوئی اس کے پیچھے ماخذ نہ ہو، کوئی اس کا منبع نہ ہو۔ سب سے بڑا منبع، سب سے بڑا ماخذ، سب سے بڑے ریسورسز شریعت کے اگر کوئی ہیں تو وہ کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسمان سے نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بے شمار آیات میں اس بات کی گارنٹی دی ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں یہاں پر بھی ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب قرآن آسمان سے نازل ہوا تو قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں، عقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں، نقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ ارشاد فرمایا، طریقہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جہاد کا حکم تو دیا ہے، جہاد کی جو جزئیات ہیں
فردر جو اس کے مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں لکھے۔ حج کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ضرور بیان فرمایا ہے، اس کے فردر مسائل کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تمام کے تمام عقلی دلائل ہیں اور یہ نقلی دلائل بھی ہیں۔ نقلی کا معنی قرآن مجید سے ثابت شدہ دلائل ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے ہر جگہ بیان فرمایا، جہاں نماز کا حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی دینی ہے، کون سے مال پر دی جائے گی، کتنے عرصے کے بعد دی جائے گی، کون مستحق ہے ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بیان فرما دی۔ لیکن اس کے علاوہ اور کون سے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جانوروں میں زکوٰۃ کتنی ہوگی، گائے میں کتنی ہوگی، اونٹوں میں کتنی ہوگی، گاڑیوں میں کتنی ہے، گھروں میں کتنی ہے، بنگلوں میں، پلاٹس پہ، فیکٹری پہ، کون کون سی چیز پر زکوٰۃ ہے، کس پر نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کا نقص ہے، والعیاذ باللہ من ذالک، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اصول موجود ہیں، فروع، جزئیات، فردر مسائل، وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اتھینٹسٹی کو قرآن مجید کے برابر قرار دیا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جو اتھینٹسٹی قرآن مجید کی ہے کسی معاملے کو، کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، بالکل اس کے برابر، اس کے ایکول، ایک ذرے کے برابر بھی فرق کیے بغیر وہی اتھینٹسٹی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے والے حکم کی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی مجھے اور آپ کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ ہم عام طور پر یہ بات کرتے ہیں جب قرآن اور حدیث کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کا پہلا درجہ ہے اور حدیث کا دوسرا درجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ نے قرآن کو پڑھا، اللہ ہی کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کی تلاوت اسی وجہ سے عبادت ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا درجہ پہلا ضرور ہے۔ ظاہر حدیث کے احکام کی حیثیت تو وہی ہے جو قرآن مجید کے احکام کی ہے، لیکن اس کے الفاظ کو پڑھنا، حرف حرف پر وہ ثواب نہیں ملتا جو قرآن مجید کی تلاوت پر ملتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کا درجہ پہلا اور حدیث کا درجہ دوسرا ہے۔ جبکہ جب بات کی جائے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اتھینٹسٹی کی، ان کی استنادی حیثیت کی، ان سے ثابت ہونے والے جو احکام ہیں، جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا، جو اس کی حیثیت ہے، اگر کسی چیز کو اللہ نے حلال یا حرام قرار دیا ہے، جو اس کی حیثیت ہے، بالکل اس کے برابر اس چیز کی حیثیت ہے جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال یا حرام قرار دیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی طرف آئیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اسپیکر نے آواز تھوڑی کھینچنا شروع کر دی ہے، دیکھیے اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہے، ان میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ان الفاظ کے بعد کسی اور زیادہ تاکید کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، تیرے رب کی قسم ہے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلہ کردہ معاملے کو وہ اپنے دل و جان سے تسلیم نہ کر لے۔ آپ کسی معاملے میں فیصلہ کریں، آپ کسی بات کے حکم دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نجم کے یہ الفاظ، یہ آیت آپ کے ہمیشہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہوں گے علماء کرام سے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خاصہ یہ ہے، آپ کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ کب بولتے ہیں؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کر دی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہود آ کے پوچھتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، 15 دن گزر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہود بار بار پوچھتے ہیں، یہود چاروں طرف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے محمد سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، محمد نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر یہ باتیں کیوں برداشت فرما رہے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، ان کو جواب نہیں دیتے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ،
یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ذوالقرنین کا معاملہ کیا ہے۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہوتی ہے جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسے ہی کنیکشن ختم ہو جاتا ہے انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ آج تک کسی نے دیکھی نہیں، کسی کو نظر نہیں آئی، کسی نے محسوس نہیں کیا، کسی نے اس کو سائنٹیفکلی کسی نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کے لیے کسی کے پاس دلائل نہیں ہے، دیکھا نہیں آج تک کسی نے روح کو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ یہ 3 سوالات ہیں یہود کے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور اس کے بعد پراپیگنڈا کیا کہ محمد نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اللہ کی قسم ممبر رسول پر کھڑا ہو کر یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہود جانتے تھے کہ اگر محمد نے اپنے پاس سے جواب دے دیے تو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد سچا نبی نہیں ہے۔ اگر محمد جواب نہیں دیتے، وحی کا انتظار کرتے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ محمد سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتھینٹسٹی ہے حدیث کی۔ اور پھر ایک چھوٹی سی عرض ہے، بڑی لاجیکل سی بات میری اور آپ کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ قرآن مجید جو اس وقت میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بہت سے لوگ اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ تفصیلات رکھوں گا۔ جو اس وقت ہماری جو جدید قسم کی ذہنیت ہے، معاشرے میں جدید قسم کے افکار جو پھیل رہے ہیں، اگرچہ یہ اتنا جدید تو نہیں ہے، انکار حدیث کا فتنہ ابتدا سے ہی موجود ہے، ائمہ کرام کے دور سے بھی موجود ہے، لیکن بطور خاص پاک و ہند کے اندر اس فتنے نے اپنی جڑیں بہت زیادہ مضبوط کی ہیں۔ تو خیر یہ کہ الگ موضوع ہے۔ عقلی اعتبار سے اس بات کی دلیل یہ ہے، لاجیکلی یہ قرآن مجید جس کی میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں، کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ یہ بات مجھے اور آپ کو کون بتائے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا، بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، کوئی دہریہ قسم کے، کوئی ایتھیسٹ قسم کا آدمی مجھ سے اور آپ سے سوال کر سکتا ہے کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا؟ کون ہے اس کی دلیل؟ تو بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم یہ اس کو بولیں کہ اس بات کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے تمام اسوا کو اسی طرح سے اتھینٹک مانتے ہیں جیسے قرآن مجید کے احکام کو اتھینٹک مانتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن جاری ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ قرآن مجید نہیں بتاتے تو ایمان سے بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ وہی قرآن مجید ہے؟ کوئی اس کے علاوہ سورس ہے ہمارے پاس؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قرآن اتھینٹک ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اتھینٹک ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، اس کی اتھینٹسٹی وہی ہے جو قرآن مجید سے ثابت شدہ احکامات کی اتھینٹسٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے فیصلہ کردہ کسی بھی حکم کے بارے میں اپنے دل کے اندر کشادگی نہیں پاتا۔ جو فیصلہ آپ فرما دیتے ہیں اس کے اوپر سر تسلیم خم نہیں کر لیتا، یہ مومن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اپنے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر مما قضیت ویسلموا تسلیما، ایک ذرے کے برابر اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اب یہ دیکھیے یہ جو اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دین کے بارے میں ہو، آپ کا فیصلہ کسی دنیاوی معاملے کے بارے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کسی شریعت کے بارے میں ہو، کسی بھی معاملے کے اندر ہو، عقیدہ کے بارے میں ہو، ایمانیات کے بارے میں ہو، قیامت کے بارے میں ہو، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں گے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتے تھے،
آپ کی احادیث لکھا کرتے تھے. اور میں یہ بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موضوع تو الگ ہے لیکن بات چھڑی ہے تو چلے آپ کے سامنے میں عرض کر دوں. بہت سے لوگ ہمارے سامنے یہ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیثیں تو بڑا بعد میں لکھی گئی ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے عام طور پہ سنی ہوگی. اور کرتے کون ہیں؟ جنہوں نے حدیث کو نہیں ماننا ہوتا, جن کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے, جن کے عمل پہ زد پڑتی ہے, جن کے مذہب پہ زد پڑتی ہے. بہت سے ہمارے مسلمان بھی اس فتنہ کا شکار ہیں. اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور حدیث کے معاملے میں اللہ ان کے سینے کو کھول دے. یہ اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث تو بہت عرصہ بعد میں لکھی گئی ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک دو دلائل رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوتی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں. ویسے تو آپ کی زندگی کی ہر بات قیمتی ہے, لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے ہیں. آج کے بعد سود حرام ہے, آج کے بعد جتنے بھی جاہلیت کے خون تھے سب معاف ہیں, آج کے بعد کوئی عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ تمام کے تمام فیصلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے ہیں. اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اتنی پسند آئی اللہ رب العزت کو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر کے فارغ ہوئے, وہ ساری کی ساری قیمتی نصیحتیں اور انمول موتی اپنی زبان مبارک سے نکال کے فارغ ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہیں, میدان عرفات ہے, حجۃ الوداع کا خطبہ ہے, اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں پروانے ہیں جو امڑتے چلے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حل بلغت وادیت, کیا میں نے تم تک تمام کا تمام دین پہنچا دیا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں, قد بلغت وادیت, قد بلغت وادیت, قد بلغت وادیت. اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچا دیا, آپ نے حق ادا فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں صحابہ کرام کی زبان مبارک سے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, یہ انگشت شہادت بلند فرماتے ہیں, شہادت کی انگلی بلند فرماتے ہیں, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے اللہ گواہ ہو جا, آج تیرے بندے نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, آج تیرے بندے نے اپنا دین پہنچا دیا ہے. اے اللہ تیرے تمام کے تمام احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے ہیں. اللہ کی قسم یہ میرے اور آپ کے مذہب کا اعزاز ہے, یہ اتھینٹسٹی, یہ استنادی حیثیت, ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مضبوط طریقے سے ہم تک پہنچایا جانا, یہ اسلام کا اعزاز ہے. تحریفات سے بچانا, رد و بدل سے بچا کے رکھنا, پوری قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وعدہ کر دیا جانا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس ذکر کو, دین کو, قرآن و حدیث کو نازل کیا ہے, ہم اس کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں. ایک ذرے کے برابر, ایک زبر کے برابر, زیر کے برابر, حدیث کے کسی حکم کے برابر کوئی شخص اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا, کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اللہ کی قسم ہر مہینے کے اندر جو میں نے اور آپ نے, ہمارے معاشرے نے, بہت سے لوگوں نے نت نئی بدعات ایجاد کر رکھی ہیں, نت نیا دین ایجاد کر رکھا ہے جس کی کوئی سند نہیں ہے. کوئی 100 سال پہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی 200 سال پہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی 400 سال پہ ختم ہو جاتا ہے, کوئی 600 سال پہ ختم ہو جاتا ہے. کسی کی نسبت کوفے کی طرف ہے, کسی کی نسبت بریلی کی طرف ہے, کسی کی طرف کسی اور نسبت کسی اور شہر کی طرف ہے. اللہ کی قسم یہ ساری باتیں کیسے دین بن سکتی ہیں؟ جب اللہ نے تورات کو منسوخ فرما دیا, انجیل کو منسوخ فرما دیا, زبور کو منسوخ فرما دیا, تو پھر میری اور آپ کی بنائی ہوئی باتیں, لوگوں کے بنائے ہوئے من گھڑت قصے اور کہانیاں, وہ دین کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ بات مجھے بھی سمجھا دیجیے. دین صرف وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا ہے. اور چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, امام مالک رحمہ اللہ کی بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کی قسم بڑی سخت اور خطرناک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اصل دین سے ہٹ کر بہت سی باتوں کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں, اور اس کے بعد دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے, اچھا ہی تو ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہر وہ شخص جو کسی ایسی بات کے اوپر عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے. الیاذ باللہ من ذالک. یہ بات تو اب سمجھ میں آنے والی ہے نا, اتنی تمہید آپ کے سامنے جو میں نے رکھی, یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے نا. اس کا معنی تو یہ نکلا کہ آج اگر کسی بات کو اچھا, ثواب یا بہت ہی بہتر سمجھ کر عمل کیا جا رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بات موجود نہیں تھی, اس پر عمل نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس پر نہیں ہے,
تو اس کا معنی تو یہی نکلا نا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی اور اتنی قیمتی بات دین میں بتائی ہی نہیں، ہمیں پتہ چل گیا۔ الیاذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ من ذالک۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ کسی بندے نے کسی بھی ایسی بات کے اوپر عمل کیا یا دین کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کیا، دین کے اندر کسی نئے معاملے کا ثواب سمجھ کر کسی چیز کو اس نے دین بنانے کی کوشش کی اور بولا یہ بھی دین ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر دونوں میں یہ روایت موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے نے ایسی بات کو گھڑا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر تصدیق کی مہر نہیں ہے، فرمایا فَهُوَ رَدٌ، وہ مردود ہے، وہ قیامت والے دن اس بندے کے، اس عمل کرنے والے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو وہی دین اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بات دین کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ میری اور آپ کی دنیا داری کے معاملات تو ہو سکتے ہیں، دنیا داری کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، اس میں جو نت نئی تحقیقات اور جدیدیت اس کے اندر آتی ہے شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کے لیے کچھ اصول بیان کر دیے ہیں، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ آپ کے سب کے کپڑوں کا رنگ الگ الگ ہے، یہ سارے کپڑوں کا رنگ، یہ ویسٹ کوٹ کا رنگ، یہ رومال کا رنگ، یہ ساری گھڑیاں، یہ انگوٹھیاں، یہ سب کچھ شریعت سے تلاش کرنے بیٹھیں گے تو نہیں ملیں گے۔ شریعت نے اصول بتا دیے ہیں، وہ اصول انشاءاللہ پھر کس ٹائم آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے معاملات میں، جغرافیائی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، اللہ نے یہاں پر معاملات کو محدود نہیں رکھا، چند اصول بتا دیے، ان اصولوں کے پیش نظر ان اصولوں کو سامنے رکھ لیا جائے، اس کے بعد آپ کسی بھی طرح کا لباس پہن لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کے علاقے کے معاملات ہیں، ہر علاقے کی ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں، کہیں موسم شدید ٹھنڈا ہے، کہیں شدید گرم ہے، کہیں معتدل ہے، کہیں دیگر معاملات ہیں، پہاڑوں پر رہنا پڑتا ہے لوگوں کو، پانیوں میں رہنا پڑتا ہے، کہیں پر لوگوں کو صحراؤں میں رہنا پڑتا ہے، میدانی علاقوں میں رہنا پڑتا ہے، ہر علاقے کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ اور اس بات کا میں نے ذکر آپ کے سامنے اس وجہ سے کیا کہ بہت سے لوگ یہ تماشا کھڑا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، لو جی جہاز تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ثابت کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاز سے پہلے آپ کی عقل پر تف کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاز کے بارے میں شریعت نے کہیں نہیں کہا، میں نے آپ کے سامنے دنیاوی معاملات کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، دنیاوی معاملات میں شریعت نے کچھ اصول بتا دیے، آپ کو ان حرام سے بچنا ہے۔ لباس کے معاملے میں فرمایا عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہ مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، صرف بات ختم کر رہا ہوں۔ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، آپ کا لباس آپ کے سطر کو صحیح معنی میں ڈھانپنے والا ہو، کفریہ اعتبار سے کفار کے مشابہ نہ ہو، یعنی ان کے ایسی مشابہت نہ ہو جو ان کے عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 3 پیس پہنتا ہے، 3 پیس سے مراد پینٹ کوٹ، ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، ایک تو عورتوں سے مشابہت نہیں ہے، صرف کفار کا لباس نہیں ہے، پوری دنیا میں پہنا جاتا ہے، وہ آپ کے سطر کو ڈھانپنے والا بھی ہے، تو شریعت نے اس لباس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کا رنگ عورتوں جیسا نہ ہو، اس کی بناوٹ عورتوں جیسی نہ ہو، اس کی بناوٹ کفار کے لباسوں جیسی نہ ہو۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو چھٹی دی ہے، آپ کسی بھی طرح کی ٹوپی پہن لیجئے، کسی بھی طرح کا رومال پہن لیجئے، تو جہاز کو شریعت سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت سے وہ چیز ثابت کی جائے گی جس کو ثواب قرار دے رہے ہیں آپ، جس کو آپ شریعت ڈکلیئر کر رہے ہیں، جو کام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔